اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے یہ خطاب کر رہے ہیں اور بلکہ تمام امت مسلمہ، عام لوگ بھی، خاص لوگ، علماء طبقے سے بھی، دانشور طبقہ سے بھی، یعنی تمام ہی امت مسلمہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سب سے بہترین امت ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ایوارڈ دیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ آپ سب سے بہترین امت ہے۔ کیوں سب سے بہتر امت ہے؟ اب ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ان کی امت آئی، ان تمام میں سب سے بہتر کا خطاب دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور کیوں؟ اخرجت للناس، اس لیے کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو، تمہارا کام ہی ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچنا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ انجینئر محفوظ صاحب وہ قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے آج کے اس بھاگم بھاگ والے ماحول میں سب کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آج کے دنوں میں کسی کے پاس وقت نہیں ہے، مگر انہوں نے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا، اس کے لیے یہ قابل مبارکباد ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آج سماج میں اسی طرح کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا جو بلائے گئے ہیں، جو آنے والے ہیں، وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ان میں سے ہر شخص اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، ایک تحریک کا نام ہے۔ آج کے دنوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آج ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا سماج بڑا پسماندہ ہو گیا۔ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ہی بھائی میں سے ایک شخص اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ایک مسلمان جس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خیر امہ، اللہ کہہ رہے ہیں بہترین امت ہو، اس کا یہ حال ہے کہ اپنے ہی بھائی کو وہ قتل کر رہا ہے۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بہت بڑی بات بیان فرمائی۔ آپ نے کہا الا اخبرکم بافضل من الصیام والصلاۃ والصدقہ، اے لوگوں میں تجھے بتلاؤں ایک ایسا عمل جو نماز سے بھی بڑھ کر ہے، روزہ سے بھی بڑھ کر ہے، اور صدقہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا کہ حضور آپ ضرور بتلائیے ایسا عمل جو نماز سے بھی بڑھ کر ہو، روزہ سے بھی بڑھ کر ہو، اور صدقہ سے بھی بڑھ کر ہو۔ ظاہر ہے نماز سے بڑھ کر، روزہ سے بڑھ کر، صدقہ سے بڑھ کر جب نبی اعلان کر رہے ہیں تو حضرات صحابہ کرام کی دلچسپی تو بڑھنی ہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ضرور بتلائیے وہ کون سا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، سب سے افضل عمل جو نماز، روزہ، صدقہ سے بھی بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ دو لوگوں کے بیچ میں باہمی صلح کرا دینا۔ لڑ رہا ہے سماج، دو بھائی اپنے آپس میں لڑ رہے ہیں، ان دونوں کے بیچ میں اگر آپ نے صلح و صفائی کر دیا، صرف دنیا میں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ آخرت کے اعتبار سے فائدہ یہ ہے، میرے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نماز سے بھی بڑھ کر ہے، روزہ سے بھی بڑھ کر ہے، اور صدقہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ایک اور موقع پر یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بخاری شریف کے بعد جو سب سے بہتر اور افضل کتاب ہے، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں،
اور انسانوں کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرتے ہیں سوائے مشرک کے، یعنی جو شرک کرتا ہے اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ کب؟ پیر اور جمعرات کو۔ ہاں مگر اس شخص کے گناہ کو معاف نہیں کرتے جو دو بھائیوں کے بیچ میں عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتے مہلن چھوڑ دو اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک کہ یہ دونوں بھائی اپنے آپس میں صلح نہ کریں۔ یعنی کہ جب تک اپنے آپس میں صلح نہیں کریں گے، باہمی عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے ان کی معافی نہیں ہوگی۔ ان کو کس کیٹیگری میں کھڑا کیا؟ نعوذ باللہ مشرک کے ساتھ کھڑا کیا، کفر کے ساتھ، کافروں کے ساتھ کھڑا کیا۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آج اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ بیدار ہوا ہے کہ ان لوگوں کو بلائے سماج میں جن کا ایک مقام ہے، جن کی ایک حیثیت ہے، ہم سب کو اپنے سماج کے لیے بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے آج ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم تو آئیڈیل ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ جب نبی آئیڈیل تھے تو ہم سب کو آئیڈیل بننا پڑے گا، چونکہ اس کے ماننے والے ہیں۔ ہم سب کو اسوہ بننا پڑے گا کہ ہم کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ یہ سمجھیں کہ واقعی یہ مسلمان ہیں۔